الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی روح قبض کی گئی، وصال ہوا، اس درد میں شدت کے باعث آپ بہت کمزور ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو آدمی کے ذریعے کہلوایا کہ رسول اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کے پاس جواب بھیجا کہ میں بوڑھا سن رسید ہوں، رفیق القلب انسان ہوں، چھوٹے دل والا، کمزور دل والا انسان ہوں۔ میں جب رسول اللہ کو اپنی جگہ نہ دیکھوں گا تو دل قابو سے نکل جائے گا، تو تم اور حفصہ دونوں مل کر رسول اللہ کے پاس جاؤ کہ وہ عمر کے پاس آدمی بھیجیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بس حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر رسول نے ارشاد فرمایا تم ہم نشین یوسف ہو، یعنی کہ یوسف کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر جب نماز کے لیے اذان دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی حی علی الصلاۃ کی آواز سنی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو اٹھاؤ۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میں نے حضرت ابو بکر کو بھیجا ہے کہ نماز پڑھائیں اور آپ معذور ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اٹھاؤ۔ پھر یہاں پر دیکھیں آپ نے مزاحمت کی، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اٹھاؤ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر میں نے آپ کو اٹھایا اور دو آدمیوں کے بیچ میں آپ ایسے چلے کہ آپ کے دونوں قدم زمین پر گھستے تھے یعنی کہ زمین پر لگتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا، پیچھے ہٹنا چاہا۔ رسول اللہ نے ان کو اشارے سے پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے تاکہ آپ کی امامت فرمائیں۔ حضرت ابوبکر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برابری میں تکبیر کہتے تھے۔ حضرت ابوبکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی تقلید کرتے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی تکبیر کی، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے۔ پھر اس نماز کے سوا آپ نے کوئی نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر ہی امامت فرماتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے یہاں تک کہ آپ وصال فرما گئے۔ یہ حدیث بھی ویسی ہے کہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے اس حدیث پاک۔ آگے آپ نکالیں شرح قائد کا، واللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو بخشتا نہیں۔ آگے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہے، شرک کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ اب اس عبارت کی غرض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ یہاں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اس بات میں تو اتفاق ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک رب تعالیٰ معاف نہیں کرتا، مشرکین کو رب تعالیٰ معاف نہیں کرتا، وہ دوزخ میں جائیں گے، جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا شرک کی معافی عقلاً ممکن ہے کہ نہیں۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ شرک کی معافی معاف کر دیا جائے کہ نہ معاف کیا جائے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ شرک کو معاف کر دیا جائے کہ نہ معاف کیا جائے۔ اس بات میں اختلاف ہے۔ جو اشاعرہ وہ کہتے ہیں کہ عقلاً ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے کیونکہ نصوص شرعیہ دلالت کرتے ہیں کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں، عقلاً تو ہے کہ ممکن ہے معاف کر دیا جائے، لیکن جو نص ہے، نص شرعی، وہ اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ معافی نہیں ہے۔ اور
معتزلہ اور ماتریدیہ کا قول یہ ہے کہ شرک کی معافی عقلاً بھی ناممکن ہے، ممتنع ہے، عقلاً بھی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے شارح نے پھر چار جواب دیے ہیں ماتریدیوں کے، 4 دلائل پیش کیے کہ عقلاً بھی جائز ہے اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا جائز ہے عقلاً یا ناجائز ہے، عقلاً بھی معاف کرنا جائز ہے کہ ناجائز۔ بس چلے گئے ان میں سے اس بات کی طرف کہ جائز ہے، عقلاً جائز ہے، وہ شاعرہ صرف وہ معلوم ہے عقلاً کیا ہے، جائز ہے، اس کا جو عدم ہے وہ دلیل نقلی سے معلوم ہوا، اس کا عدم دلیل نقلی سے یعنی کہ قرآن پاک سے معلوم ہو، اور ان میں سے بعض اس بات کی طرف کہ عقلاً بھی ناجائز ہے، عقلاً بھی ناجائز ہے، لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْحِکْمَةِ، یہاں سے دلائل دے رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ نیکوکاروں اور محسن کہتے ہیں نیکوکار، مسیح بدکاروں کے درمیان فرق کرے، کیا کرے، فرق کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے، گناہ گار اور نیکوکاروں کے درمیان فرق کرے۔ حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک بندہ نافرمان ہے اس کے درمیان اور ایک بندہ فرما بردار ہے اس کے درمیان فرق کیا جائے نا، تو اسی وجہ سے عقلاً بھی جائے نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہوگا۔ آگے دوسرا، وَالْكُفْرُ نِحَاتٌ فِي الْجِنَّةِ، اور کفر جرم کا آخری درجہ ہے، کفر کا آخری درجہ، کفر جرم کا آخری درجہ ہے جو نہ اباحت کا احتمال رکھتا ہے اور نہ بالکل حرمت کے ختم ہونے کا، تو وہ معافی اور عذاب کے اٹھائے جانے کا بھی احتمال نہیں رکھتا، معافی اور عذاب کے اٹھائے جانے کا بھی احتمال نہیں رکھتا۔ یعنی کہ بعض اوقات مباح ہو جاتا ہے، مثلا بندہ شراب مباح ہو جاتا ہے، جس طرح کہ شراب ہے نا، یہ لینا تو جائز نہیں ہے لیکن دوائی کے طور پر استعمال کرنا مباح ہے، جائز ہے۔ لیکن جو کفر ہے نا وہ کسی حالت میں بھی مباح نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، لہذا مشرک کی عقلاً بھی مغفرت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَأَيْضًا الْكَافِرُ يَعْتَقِدُهُ حَقًّا، یہاں سے تیسرا جواب، کافر کفر کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، کافر کفر کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے اور اس کے لیے معافی اور مغفرت کا طالب نہیں ہوتا، تو اس کو معاف کرنے میں حکمت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ نا جو کافر ہے نا وہ خود کو نا حق پر سمجھتا ہے، کیا حق پر سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے نا وہ معافی نہیں مانگتا، تو اس کو معاف کرنے میں کوئی حکمت ہی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے نا، اب ایک بندے نے جب معافی نہیں مانگی تو اس کو معاف کرنے کا تک ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر معاف لہٰذا باری تعالیٰ کے خلاف حکمت کام کرنا ممکن ہے، رب تعالیٰ کو جو حکمت کے خلاف کام وہ نہیں کرتا، لہٰذا جب معافی نہیں مانگتا تو معافی مانگے تو معاف ہو، جب معافی نہیں ماننا تو اس کو معاف کرنا حکمت ہی نہیں ہے، اور بغیر حکمت کے کوئی کام کرنا یہ رب تعالیٰ کے ہاں خلاف حکمت کام عقلاً بھی ممتنع ہے، کہ اس لیے کہ شرک کی معافی بالکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چوتھا جواب ہے وَأَيْضًا ہوا اعتقاد العبد، اور وہ اعتقاد ابدی رکھتا ہے، کفر پر اعتقاد ابدی رکھتا ہے، اور یہ ہمیشگی کی سزا کو واجب کرتا ہے، یعنی کہ جو کافر ہے نا اس کا اعتقاد کفر میں نا ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کفر ہی رہوں، کافر ہی رہوں، اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے۔ لہذا جو ہمیشہ کے لیے اپنی اعتقاد کفر میں اپنا ہمیشہ کے لیے اعتقاد رکھتا ہے تو جزا بھی ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے نا، تو جزا بھی اس کی ہمیشہ کے لیے ہی ہوگی کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جب کفر ہمیشہ کے لیے پایا جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہی وہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرے تمام گناہوں کے خلاف ہے، یعنی کہ دوسرے جو تمام گناہ ہیں نا اس کے یہ کیا ہے، خلاف ہے، کہ وہ ابدی نہیں ہوتے، لہذا کفر کو معاف کرنا تو عقلاً محال ہے۔ دوسرے تمام گناہ جس طرح کہ بندہ زنا کر لے، شراب پی لے، اب کیا چیز، تو
जिना करना, गुनाह करना ये अबदी नहीं होते। जो मुसलमान होता है ना, मोमिन होता है, वो अगर कोई गुनाह कर भी ले कोई गुनाह कर भी ले तो उसके ज़हन में मलाल ज़रूर होता है, मलाल होता है। और क्या होता है, वो तौबा कर लेता है, क्या है, तौबा कर लेता है मलाल होने की वजह से। और वो अबदी नहीं होते। जब वो अबदी नहीं होते तो उसकी सज़ा भी अबदी नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर के लिए उनको सज़ा दी जाती है। जो मुसलमान हैं जब थोड़ी देर के लिए सज़ा दे के फिर वापस आ जाते, जिस तरह थोड़ा सा गुनाह किया थोड़ी सज़ा, लेकिन अगर तौबा कर ले तो वो गुनाह भी नहीं, वो उसको सज़ा उसकी भी नहीं होगी। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे निकालें आप। वकज़ालिका कौलु हत्ता यतहुरना, यहाँ से ना एक रवायत इधर से ये बयान कर रहे हैं, कसरतुल मबानी तदुल्लु अला कसरतिल मानी, के हरूफ की कसरत मानी की कसरत पर दलालत करते हैं। हरूफ अगर काफ़ी सारे हों, कसीर हो, तो मानी भी कसीर होने पर दलालत करते हैं। हर्फ कसीर हो तो मानी भी उसके कसीर होने पर दलालत करते हैं। जिस तरह एक रवायत में हत्ता यतहुरना, क्या है, हत्ता यतहुरना, और एक रवायत में यत्तहरना, क्या है, बाज एक रवायत में कुरान पाक में ना हत्ता यतहुरना और एक रवायत में यत्तहरना। अब यतहुरना बगैर तशदीद के, इसका मतलब है मुतलकन पाक होना। इसका क्या मतलब है, मुतलकन पाक होना, मुतलकन पाक होना है से। क्यों, क्योंकि इसके ना कम हरूफ हैं, कम हरूफ है ना तशदीद के बगैर। और तशदीद के साथ यत्तहरना, अच्छी तरह पाक होना, क्या, अच्छी तरह पाक होना, अच्छी तरह पाक होना। है से तहारत कामिला ज़रूरी है से तहारत कामिला ज़रूरी है। अब यतहुरना का मतलब क्या है, मुतलकन पाक होना, मुतलकन पाक होना। और यत्तहरना अच्छी तरह पाक होना, क्या है, अच्छी तरह पाक होना। अब हम इन दोनों में तत्बीक इस तरह देंगे, तत्बीक की सूरत इस तरह निकालेंगे कि कुरान पाक में ना वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, के उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। अब यतहुरना का दो माने हैं, एक तो माना है मुतलकन पाक होना और एक माना है अच्छी तरह पाक होना। अब अगर एक औरत है वो हैज़ उसको पूरे 10 दिन आया, पूरे उसको 10 दिन आया, तो अब मुतलकन तहारत हासिल हो गई, मुतलकन वो पाक होगी। अब बगैर गुस्ल के भी उससे शोहर उसका वती कर सकता है, ठीक है। और एक है यत्तहरना, अगर औरत को हैज़ आता था 10 दिन, अब उसको आया है 5 दिन या 8 दिन या 7 दिन, तो अब वो उसका शोहर उससे वती तब तक नहीं कर सकता जब तक वो गुस्ल ना कर ले। लिहाजा इससे मतलब इस पर अमल करते हुए हम ये कहेंगे कि वो अच्छी तरह जब पाक हो जाए तो तब वती करना जायज़ होगा। ये ज़रूरी नहीं कि 10 दिन, अगर एक औरत है उसको हैज़ आता है 5 दिन और 5 दिन हैज़ आता है मामूल बना हुआ, लेकिन अब उसको एक दफ़ा आ गया है 3 दिन या 4 दिन, अब अगर 5 दिन मुकम्मल आया तो फिर उसके बाद तो उसका मर्द उसे वती कर सकता है, क्योंकि तहारत मुतलकन तहारत पाई गई, ठीक है, क्योंकि वो उससे पाक हो चुकी है, ठीक है। और अगर क्या चीज़, तो 5 दिन आता था, 3 दिन आया या 4 दिन आया, तो अब क्या है, वो अच्छी तरह पाक होगी, क्या होगी, अच्छी तरह, यानी कि गुस्ल करने से पहले नहीं वो कर सकता, ठीक है। और आगे जो सूरत है, इसी वजह से हमने ना यहाँ पर तत्बीक दी कि यतहुरना वाली जो है उसको 10 दिन पर हम महमूल करेंगे और यत्तहरना को 10 दिन से कम पर महमूल करेंगे। इससे मुराद ये है कि भाई एक उसकी आदत पर महमूल करेंगे और दूसरा उससे कम आदत पर मामूल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो मसाइल भी बयान किए, वो मैं बयान कर दो फिर तर्जुमा करते हैं। एक मसला तो ये है कि अगर औरत को पूरे 10 दिन हैज़ आया और उसका हैज़ ख़त्म हो गया नमाज के आखिरी जुज़ में, नमाज के आखिरी जुज़ में ख़त्म हो गया, अब चाहे 2 मिनट भी बाकी है ना, क्या बाकी 2 मिनट भी हैं, तो उस पर नमाज लाजिम होगी, वो क्या करेगी, कज़ा करेगी उस दिन की,
ٹھیک ہے، جب اس کی عادت 10 دن تھی یا عادت 5 دن تھی، 5 دن پورے حیض آیا اور وہ مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 4 بجے، اس کا حیض ختم ہوا 3:38 کا، اور 5 دن اس کی عادت تھی، 5 دن عادت کے مطابق آیا، اب ابھی 2 منٹ پیر رہتے ہیں، لیکن اس کی عادت کے مطابق اس کو حیض مکمل ہو گیا، اب اس کے پاس مطلقاً طہارت ہے، اب 2 منٹ رہتے ہیں، اس پر اس ظہر کی نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی، واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ دلیل وہی ہے کہ یطہرنا میں اس سے مراد مطلقاً پاک ہونا، لہٰذا مطلقاً تو وہ پاک ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً تو پاکی آ چکی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یطہرنا پر عمل کریں گے، اب عورت ہے، اس کی عادت تھی 5 دن، کیا تھی عادت؟ 5 دن تھی، اس کو حیض آیا 3 دن یا 4 دن آیا، اب دیکھیں گے، اب کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ نماز کا آخری وقت ہے، نماز کا آخری وقت، تو اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک تو اس عورت کے پاس اتنا ایک وقت ہے کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، صرف اللہ اکبر کہہ سکتی، اتنا وقت ہے، تو پھر اس پر وہ نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی، ظہر کی نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ اور اگر اتنا ہی وقت نہیں ہے، حیض آیا اس کی عادت سے کم، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کی نماز ساقط ہو جائے گی، اس کی نماز ساقط۔ جس سے مثال دے دیتا ہوں، جس طرح کہ ایک عورت ہے، اس کو 5 دن حیض آتا تھا، 3 دن حیض آیا، اب ظہر کے ٹائم 4 بجے ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کا حیض ختم ہو رہا ہے 3:30 بجے ختم ہو گیا، اور اس کی عادت کے مکمل نہیں تھی، تو اب وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کا وقت آدھے گھنٹے میں تکبیر تحریمہ اور غسل کر سکتی ہے، تو اس صورت میں اس پر نماز فرض ہوگی، وہ تب نہ پڑے گی، تو بعد میں اس کی قضائی ضرور کرے گی۔ اور دوسری صورت ہے، اب اس کی عادت تھی 5 دن، اس کو 5 دن سے کم آیا، 3 دن یا 4 دن آیا، اب کیا کرے؟ 3 دن یا 4 دن آیا اس کو، اب ظہر کا ٹائم 4 بجے ختم ہو رہا ہے، حیض اس کو ختم ہوا 3:55 میں، کتنے منٹ میں؟ 3:55 میں، اب 5 منٹ میں نہ کوئی تکبیر تحریمہ اور غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ 5 منٹ میں غسل بھی کر لیا جائے، تکبیر تحریمہ بھی کر لیا جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کی جو ظہر کی نماز ہوگی وہ ساقط ہو جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ ساقط ہو جائے گی، بعد میں اس کی قضا لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے یطہرنا کہ خوب پاکی حاصل کرو، تو خوب پاکی تو تبھی حاصل ہوگی جب غسل کر لیں، غسل تو ہو ہی نہیں سکتا 5 منٹ میں، اسی وجہ سے ترجمہ کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول حتیٰ یطہرنا اور یطہرنا تشدید اور تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے گا، پس تخفیف کی قرات پر اس صورت میں عمل کیا جائے گا کہ جب حائضہ کے ایام میں حیض 10 دن ہو، 10 دن ہو، اور قرات تشدید پر اس صورت میں عمل کیا جائے گا جب حائضہ کے ایام حیض 10 دن سے کم ہو، یعنی کہ خوب پاکی حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اور اسی بنا پر ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ جب حیض کا خون 10 دن سے کم میں ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، تو حائضہ سے وطی کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ کمال طہارت غسل سے ثابت ہوگی، جو کمال طہارت ہے وہ غسل سے ثابت ہوگی۔ اور اگر اس کا خون 10 دن تک میں منقطع ہوا، 10 دن بعد منقطع ہوا، تو غسل سے پہلے اس کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ مطلقاً طہارت خون منقطع ہونے سے ثابت ہو گئی، مطلقاً طہارت خون منقطع ہونے سے ثابت ہو گئی۔ اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب 10 دن آخری وقت صلاۃ میں حیض کا خون منقطع ہو گیا تو اس وقت کا فریضہ لازم ہوگا، 10 دن پر ہوگا تو فریضہ لازم ہوگا، کیونکہ مطلقاً طہارت حاصل ہو چکی ہے، اگرچہ وقت میں صرف اتنی مقدار باقی نہ رہی جس میں وہ غسل کر سکے، اتنی مقدار نہیں ہے، صرف 2 منٹ ہیں غسل کر سکے، تو اور اگر 10 دن سے کم میں آخری وقت صلاۃ میں اس کا خون منقطع ہو گیا، تو اگر وقت میں سے اتنی مقدار وقت باقی رہا جس میں وہ غسل کر سکے اور نماز کے لیے تحریمہ کہہ سکے، اللہ اکبر کہہ سکے، تو اس پر فریضہ لازم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو پھر فریضہ اس پر لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ وہ ساقط ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آگے نکالیں آپ
آگے باب اللیان، باب اللیان، یہ لیان کا باب ہے۔ لیان کا لغوی معنی وہ ددکاننا اور رحمت سے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت میں نا لیان 4 شہادتوں سے ہوتا ہے۔ لیان یہ غضب کو کہتے ہیں اور جو میاں بیوی کے درمیان جاری ہوتا ہے، یعنی کہ نا میں مفہومی سی بات کر دیتا ہوں۔ لیان کہتے ہیں کہ مرد نے نا بیوی پر تہمت لگائی، مرد نے کیا کیا، بیوی پر تہمت لگائی، آگے بیوی نے انکار کر دیا، اب وہ دونوں کیا کریں گے، لیان کریں گے۔ کیا کریں گے، لیان کریں گے، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ کہیں گے کہ اب زوج قسم اٹھا کر 4 مرتبہ اس طرح گواہی دیتا ہے کہ انہو لمن الصادقین، کہ میں سچا، میں سچا، میں سچا، میں سچا۔ 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو، اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت کہے گی کہ وہ یہ کہے گی کہ میرا شوہر نے جھوٹ بولا ہے، کیا بھئی میرے شوہر نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، یہ 4 مرتبہ کہے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہوگا تو رب تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو، رب تعالیٰ کی مجھ پر غضب ہو، لعنت نہیں، رب تعالیٰ کا مجھ پر غضب ہو۔ اس کے بعد قاضی جو ہوگا وہ عورت اور مرد کے درمیان تفریق ڈلا دے گا، کیا ڈلا دے گا، تفریق، یعنی کہ جدائی ڈلا دے گا۔ اس صورت میں طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اس کو لیان کہتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیان چند گواہیاں ہیں، وہ چند گواہیاں ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط کی گئی ہیں، یعنی کہ قسم اٹھائے گا، قسم کے ساتھ مضبوط کی گئی ہے، لعنت کے ساتھ ملائی گئی ہیں، لعنت کے ساتھ ملائی گئی ہے، یعنی کہ لعنت، یہی لعنت ہی ہوتی ہے نا، لعنت کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ لیان مرد کے حق میں حد قذف کے قائم مقام ہے، مرد کے حق میں، یا مرد کہے گا نا تو اس صورت میں کہ میں سچا ہوں تو یہ حد قذف کے قائم مقام ہے، اور عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے، کہ عورت کے حق میں جب عورت کہے گی تو عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے۔ پس اگر اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائی اور مرد عورت کی گواہی کے لائق ہو، مرد جو عورت کی گواہی کے لائق ہو، اور عورت ان میں سے ہے جن کے تہمت لگانے کو سزا ملتی ہے، یعنی کہ اگر تہمت لگائی جائے تو سزا ملتی ہے، آئے تو سزا وغیرہ والا چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، سزا ملتی ہو، یا بچے کے نسب کی نفی کر دی جائے، یعنی کہ یہ کہا جائے کہ یہ اس کا بچہ نہیں، یہ کسی اور کا بچہ ہے، نسب کر دی جائے، اور عورت تہمت کی سزا کا مطالبہ کرے، کہ یہ کہے کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، مطالبہ کرے، تو لیان واجب ہوگا، تو اس صورت میں لیان واجب ہوگا، مرد بھی کہے گا، عورت بھی کہے گی، جو الفاظ میں نے کہا ہے وہ وہی کہے گا۔ اگر شوہر انکار کرے تو اس کو قید کیا جائے گا، شوہر اگر قسم سے انکار کرے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا، قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لیان کرے، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، لیان کرے، مان جائے کہ واقعی میں لیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی بات میں سچا ہوں، یا اپنی تکذیب کرے، یا یہ کہے کہ میں نے جو تہمت لگائی ہے اس پر یہ جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اب تکذیب کرے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بس اگر مرد لیان کرے تو عورت پر بھی لیان واجب ہوگا، اگر مرد لیان کرے تو عورت پر بھی لیان کیا ہوگا، واجب ہوگا، اگر وہ انکار کرے تو عورت کو قید کیا جائے گا، اور عورت کہ میں نہیں کرتی تو عورت کو کیا کیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ لیان کرے یا شوہر کی تصدیق کرے کہ واقعی میں نے زنا کرایا ہے۔ بس اگر شوہر گواہی کے لائق نہ ہو تو اس پر حد قذف جاری کی جائے گی، گواہی کے لائق نہ ہو، یعنی کہ اگر عورت اور مرد دونوں تھے کافر، اب عورت تو ہو گئی مسلمان، شوہر ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تو اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر شوہر لائق شہادت ہے لیکن عورت ان میں سے نہیں ہے، عورت یعنی کہ ابھی مسلمان نہیں ہے، شوہر مسلمان ہو گیا ہے، اب جس پر تہمت لگانے والے کو سزا دی جاتی ہے تو اس پر نہ حد ہے، اس پر حد نہیں ہے، نہ لیان ہے، اس پر نہ حد ہوگی نہ لیان ہوگی، کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان ہی نہیں، اسی وجہ سے۔ اور لیان کا طریقہ یہ ہے، طریقہ وہ ہے جس کی قرآن نے صراحت کی ہے، پس جب لیان کر چکے تو عورت حاکم کی تفریق سے بائنہ ہو جائے گی، حاکم یعنی کہ جدائی ڈلا دے گا، تو اس صورت میں عورت کیا ہو جائے گی، عورت کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے ہدایت الحکمت کا۔
یہ چوتھی فصل جو ہے وہ فصل فی ان الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ، اس بارے میں ہے کہ حیولہ یہ صورت سے جدا نہیں ہے، مجرد نہیں ہے. یعنی کہ جو تیسری فصل تھی وہ اس بارے میں تھی کہ جو صورت جسمیہ ہے اس کو حیولہ لازم ہے، اور یہ جو چوتھی فصل ہے یہ اس بارے میں ہے کہ حیولہ کو صورت جسمیہ لازم ہے. اب یہ دونوں آپس میں نا لازم ملزوم ہے. کیا ہے یہ، اس کو چھوڑ دیں، ادھر میں لکھتا ہوں. اب حیولہ، یہ حیولہ ہے اور یہ صورہ ہے جسمیہ. اب یہ لازم بھی ہے ملزوم بھی ہے، یہ دونوں لازم بھی ہیں ملزوم بھی ہیں، لازم بھی ہیں اور ملزوم بھی ہیں. حیولہ لازم بھی ہے ملزوم بھی ہے، صورت جسمیہ لازم بھی ہے ملزوم بھی ہے. جب حیولہ لازم ہوگا تو صورت جسمیہ کیا ہوگی؟ ملزوم ہوگی. جب حیولہ ملزوم ہوگا تو صورت جسمیہ لازم ہوگی. یعنی کہ یہ صورت حیولہ کو لازم ہے، حیولہ صورت کو لازم ہے. ان جب ایک چیز دوسری چیز کو لازم ہو، دوسری چیز پہلی چیز کو لازم ہو تو اس کو تلازم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تلازم کہتے ہیں. یہ ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں، یہ پچھلی بحث میں بھی بات ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حیولہ یہ صورت سے مجرد نہیں ہے. کیا ہے؟ صورت سے مجرد نہیں ہے. حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد نہیں ہے، بلکہ حیولہ کو صورت جسمیہ لازم ہے. اگر آپ کہو کہ لو تجردت عن الصورہ، اگر آپ کہو کہ مجرد ہے صورت سے، کیا ہے حیولہ مجرد ہے صورت سے، صورت جسمیہ سے کیا ہے؟ مجرد ہے. تو حیولہ یہ ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا؟ ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا؟ ذات وضع اور غیر ذات وضع، اس کی تعریفات میں نے آپ کو بیان کر دی تھی، جو تعریفات کے سبق میں پہلے سبق میں نے بیان کی تھی. ذات وضع اور غیر ذات وضع کی تعریف. ذات وضع کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو اشارہ حسیہ کو قبول کرے. کیا کرے؟ اشارہ حسیہ کو جو قبول کرے اس کو کہتے ہیں ذات وضع. جو کیا کرے؟ اشارہ حسیہ کو قبول کرے اس کو ذات وضع. اب جو حیولہ صورت سے مجرد ہوگا، یعنی کہ صورت کے بغیر ہوگا، وہ یا تو ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا. ذات وضع جس کی طرف اشارہ کی جائے، اشارہ حسیہ کو قبول کرے. اب اگر ذات وضع ہے، جس چیز کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں، اب وہ یا تو تقسیم کو قبول کرے گا یا تقسیم کو قبول نہ کرے گا. قابل انقسام ہوگا یا ناقابل انقسام ہوگا. تقسیم کو قبول کرنے والا ہوگا یا تقسیم کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اگر تقسیم کو قبول کرنے والا نہ ہو تو یہ بات تو باطل ہے. یہ بات تو کیا ہے؟ باطل ہے. اگر تقسیم کو قبول کرنے والا نہ ہو تو یہ بات کیا ہے؟ باطل ہے. اب اگر تقسیم کو قبول کرنے والا ہوگا تو ایک جہت میں منقسم ہوگا یا دو جہتوں میں منقسم ہوگا یا تین جہتوں میں منقسم ہوگا. ایک جہت میں منقسم ہوگا، دو جہتوں میں منقسم ہوگا یا تین جہتوں میں منقسم ہوگا. اگر آپ کہو کہ ایک جہت میں منقسم ہے تو وہ خط ہے. تو وہ کیا ہے؟ خط. اور خط بھی باطل ہے. خط بھی باطل ہے. فلاسفہ کے نزدیک خط بھی کیا ہے؟ باطل ہے. اور اگر آپ کو قابل انقسام ہے، دو جہت کو قبول کر رہا ہے، تو یہ سطح ہے. یہ کیا ہے؟ سطح ہے. تو سطح بھی کیا ہے؟ باطل ہے فلاسفہ کے نزدیک. اور اگر آپ کہو کہ تین جہتوں سے منقسم ہوگا، تو جو چیز تین جہتوں کے سے منقسم ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے. آپ کو کہا تھا کہ مشائیہ فلاسفہ کے نزدیک جسم اس کو بولتے ہیں جو دو سے زیادہ اجسام سے مرکب ہو. اب یہ تین اجسام سے مرکب ہے تو یہ جسم ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جسم جو ہے مشائیہ کے نزدیک یہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے. جب حیولہ جسم ہے صورت کے بغیر جسم ہے، جب یہ جسم ہے اور جسم ہونے کیا ہے؟ باطل ہے. صورت حیولہ کا صورت کے بغیر جسم ہونا باطل ہے. تو ظاہری سی بات ہے حیولہ صورت کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے. صورت کے بغیر کیا ہونا؟ باطل ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ جسم ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حیولہ جو مجرد و صورت سے وہ یا ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا. ذات وضع ہوگا تو قابل انقسام ہوگا، غیر قابل انقسام. غیر قابل انقسام تو باطل ہے. قابل انقسام ایک جہت میں تقسیم ہوگا یا دو جہت میں یا تین جہت میں. اگر ایک جہت میں تو خط وہ بھی باطل، دو جہت میں تو سطح وہ بھی باطل، تین جہت میں تو جسم وہ بھی باطل. اگر آپ کہو کہ وہ غیر ذات وضع ہے، کیا ہے؟ غیر ذات وضع ہے. جب غیر ذات وضع صورت سے ملے گا، جب غیر ذات وضع کو صورت کے ساتھ ملائیں گے تو وہ تو ضروری طور پر کیا بن جائے گا؟ ضروری طور پر ذات وضع بن جائے گا. کیونکہ ذات وضع صورت اس کو کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ ہو.
جب اس کو صورت کے ساتھ ملا دیا تو وہ کیا بن گیا؟ ذات وضع۔ جب ذات وضع بن گیا تو جب صورت سے ملائیں گے تو ضروری طور پر وہ کیا بن جائے گا؟ ذات وضع ہو جائے گا۔ اب ذات وضع ہو گیا، اب وہ کسی بھی حیز میں ہوگا نہیں ہوگا؟ پہلی شک تو یہ ہے کہ وہ یا تو کسی بھی حیز میں نہ ہو، نہیں ہوگا، تو یہ بات تو باطل ہے کہ کسی بھی حیز میں نہ ہو، یہ بات تو کیا باطل ہے، یا ہر ایک حیز میں ہو، یا کیا ہو، ہر حیز میں ہو، ہر حیز میں ہو، یہ بات بھی باطل ہے، یا پھر بعض میں ہو بعض میں نہ ہو، بعض میں ہو اور بعض میں نہ ہو، یہ بات بھی باطل ہے، یہ بات بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ دعویٰ یہ تھا کہ صورت حیولہ جو ہے وہ صورت جسمیہ کو لازم ہے، صورت جسمیہ حیولہ کو لازم ہے، حیولہ صورت سے مجرد نہیں ہے بلکہ حیولہ صورت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کہ مجرد ہے تو پھر یا تو ذات وضع ہو یا غیر ذات وضع، ذات وضع قابل انقسام یا ناقابل انقسام، ناقابل انقسام باطل، قابل انقسام یہ بھی باطل، کیونکہ ایک جہت میں ہو یا دو میں یا تین میں، ایک جہت میں تقسیم ہو تو خط ہے وہ بھی باطل، سطح وہ بھی باطل، جسم وہ بھی باطل۔ غیر ذات وضع ہو تو جب صورت سے غیر ذات وضع کو ملائیں گے، صورت کے ساتھ ملائیں گے غیر ذات وضع کو، حیولہ کو صورت سے ملائیں گے تو پھر یہ تو ذات وضع بن جائے گا، ذات وضع بنا تو کسی حیز میں نہیں ہوگا، کسی بھی حیز میں نہیں ہوگا، یہ بات تو باطل ہے۔ ہر حیز میں ہوگا، یہ بھی بات باطل ہے، بعد میں ہوگا بعد میں نہیں ہوگا، یہ بات بھی باطل ہے۔ کتاب کی طرف آتی ہیں، اس کی پھر ہر ایک کی باطل جو کیا ہے کہ انہوں نے ناقابل انقسام کو باطل کس طرح کیا ہے، قابل انقسام کو باطل کس طرح کیا ہے، پھر آگے جہت کو باطل کس طرح کیا ہے، یہ سات ہے، یہ سب اس کو باطل کس طرح کیا ہے، یہ ہر ایک کی ہم وضاحت پڑھیں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اصطلاحات کے بیان میں آپ کو خط کی بھی تعریف پڑھائی تھی، سطح کی بھی پڑھائی تھی، جسم کی بھی پڑھائی تھی، پھر اس کے بعد خط اور جسم آپس میں ملے تو پھر کیا بنتا ہے، سطح اور جسم آپس میں ملے تو کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کے تمام آپ نے صبح یاد بھی کر کے آنی ہے۔ اب یہ ہیں لِأَنَّهَا لَوْ تَجَرَّدَتْ عَنِ الصُّورَةِ فَإِمَّا أَن تَكُونَ ذَاتَ وَضْعٍ أَوْ لَا تَكُونَ، کہ جو صورت جسمیہ حیولہ، لِأَنَّهَا حیولہ، اس سے مراد کیا ہے؟ حیولہ اگر صورت سے مجرد ہو تو یا تو وہ ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا، پر ہر ایک ان میں سے تقسیم ہوگا، ہر ایک ان میں سے تقسیم ہوگا، تو پس کوئی راستہ نہیں ہے حیولہ کا مجرد ہونا، حیولت کے مجرد ہونے میں کوئی راستہ نہیں، یعنی کہ یا تو ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ باطل ہیں، یہ دونوں باطل ہیں۔ لا سبیل الی تجرد عن صورت، تو صورت کا مجرد ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، صورت ہے یہ حیولہ سے مجرد ہو، یہ کوئی راستہ نہیں۔ اب آگے اما انہ لا سبیل الا الاول، یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر ذات وضع ہو، اگر کیا ہو؟ ذات وضع ہو، ذات وضع ہو، فَلِأَنَّهَا حِينَئِذٍ إِمَّا أَن تَنْقِسَمَ قاسمہ اولا، کہ یا تو تقسیم کو قبول کرے گا یا تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، الی الثانی، کہ تقسیم کو قبول نہ کرے، تو یہ بات تو باطل ہے، یہ بات کیا باطل ہے۔ آگے آ جائیں، اس کے بعد آ گیا، یہ بعد میں آپ کو میں پڑھاؤں گا کہ کیوں تقسیم کو قبول نہیں کر رہا۔ آگے لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ اما ان تنقسم فی جہت واحد، کہ تقسیم یا تو ایک جہت میں ہوگا یا دو میں ہوگا یا تین میں ہوگا، اگر ایک جہت میں تو پھر وہ خط ہے، اگر دو میں ہو تو وہ سطح جوہری ہے، اگر ہو تین میں تو وہ کیا ہے؟ جسم ہے۔ اب آگے اگر آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے تو آپ 70 نمبر پیج پر آ جائیں گے، اما انہ لا سبیل الی الثانی، کہ وہ یا تو غیر ذات وضع ہو یا تو وہ کیا ہو؟ غیر ذات وضع ہو، فَلِأَنَّهَا اذا كانت غیر ذات وضع فاذا اقترنت بها صورت الجسمیہ، کہ یا تو وہ غیر ذات وضع ہو تو جب اس کو صورت جسمیہ سے ملائیں گے، حیولہ کو صورت جسمیہ سے ملائیں گے تو وہ ذات وضع بن جائے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ ذات وضع بن گیا۔ فَإِمَّا أَلَّا تَحْصَلُ فِي حَيٍّ عَزْلًا، کہ وہ یا تو کسی میں بھی حیز نہیں ہوگا، کسی میں حیز نہیں ہوگا، حالانکہ ابدان ہوتے ہیں، اجسام ہوتے ہیں، ان میں سے کسی میں وہ حیز نہیں ہوگا، حیز کو قبول نہیں کرے گا، او تحصل فی جمیع الحیز، یا تمام ہر چیز میں حیز ہوگا، ہر ایک میں حیز ہوگا، ہر ایک میں حیز ہوگا، او تحصل فی بعض الاحیاز دون بعض، کہ یا تو بعض میں حیز ہوگا بعض میں حیز نہیں ہوگا، والاول والثانی محالان بدعت، اور پہلے اور دوسرے کے محال ہونے کی جو
وجہ ہیں وہ تو بداحت واضح ہے کہ پہلا بھی باطل ہے اور دوسرا بھی باطل ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ حیولہ مجرد انی صورہ سے ہو یا تو ذات وضع یا غیر ذات وضع، ذات وضع بھی باطل، غیر ذات وضع بھی باطل، پھر ان میں سے ہر ایک قابل انقسام یا ناقابل انقسام بھی باطل۔ ناقابل ہونا کیوں باطل ہے یہ بھی بیان کریں گے، قابل انقسام ہونا کیوں باطل ہے یہ بھی ہم بیان کریں گے۔ ہم جب صورت سے ملے تو ضروری طور پر وہ مل